میرا خیال ہے بہتر ہے. محمد وجل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل فاتحہ. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل اسیری کے
ہرائے پدرنے سپاہ خانے میں عجب طور کے دیکھے آپ سے چھٹکے نہ میں چین سے سویا گر حالت غش میں کبھی کھل جاتی تھی کان میں نالے ذرا کی صدا اس قدر پردہ نشینوں کو ستاتے تھے کوئی روتی تھی تو دکھلاتے تھے نیزہ نہ تو کوئی سوائے زنجیر صبر شام کی ایذا کی کروں کیا گردن کو گرابا دوسرے پاؤں کی زنجیر بہت گھر میں لائنوں کو دکھاتا تھا اندازے ہوتے تھے جو زخم لبے اہل بگتا تھا جو میرے ہر قدم لالا کا تختہ تھا میرے جیسا کہ میری گئے
محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات صلوات محمد وآل محمد صلوات. Even as we're wrapping up this Ayam Azah, I'm still seeing some negligence towards the social distancing rules. We need to abide by them. This land is an amanat to us, according to the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We need to abide by these rules. We need to keep this place clean. No opening food packaging. No removal of the mask. Everyone needs to be socially distancing. And number two, this is the Azah of Imam Hussain alayhi salam. How are you going to answer to Bibi Fatima salamullahi alayha on Qiyamah when she asks you why you endangered other Azadars of Imam Hussain alayhi salam? Thank you. بآواز بلند صلوات. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب رضوان رضی اور سلمان رضی کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے. خداوند عالم ان کو دوار رحمت کی جگہ دے, خانوادے کو صبر کی تمکین عطا فرمائے اور صبر کی مراحل سے ان کو گزار دے. ضمیر خان صاحب کا انتقال نیو یارک میں ہوا ہے, اور ایک اور خبر آئی ہے, میرے پاس نام ہے. آئیے سب کے لیے مل کر ہم پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ان مرحومین کو بھی اور جو یہاں دفن ہیں ان کو اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کو دیا. بسم اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين, واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھیے محمد. فیضان گرامی, ان مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. آنے والے جمعے کے روز شام کو 5 بجے, ہفتے کے روز شام کو 4 بجے, اور اتوار کیونکہ شب لگے گی 8 ربیع الاول کی, تو اسی وقت اعلان کریں گے کہ کیا پہلے تھوڑی سی مجلس کر لیں تاکہ 8 ربیع الاول کو شب تک مجلس نہ ہو, کیونکہ شب صرف وہ خوشی کا دن ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ اور پیچھے کر لیں مجلس کو, اس لیے ہم اعلان اس کا بعد میں کریں گے, لیکن 2 دنوں کا تو اعلان آپ کے سامنے ہے. جمعے کے روز انشاءاللہ 5 بجے اور ہفتے کے روز 4 بجے مجلس ہونا چاہیے.
ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بہترین ہیں اور کامیاب ہیں۔ ہم خیر البریہ جو کہا گیا ہے وہ کامیابی کی نوید سنائیں گے۔ تو ایمان لانا ایک شرط ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا انجام دینا دوسری شرط، اور اس میں ایمان کو بھی خالص ہونا چاہیے، اور جب ایمان انسان لے آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اعمال سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اعمال اچھے کرتے ہیں۔ یہ فطری طور پر انسان کی فطرت میں چونکہ اچھائی ہے لہذا وہ اچھے اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن ایک اعمال کا انجام دینا بغیر ایمان کے ہے اور ایک اعمال کا انجام دینا خالص ایمان کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ تو کامل ایمان چاہیے تاکہ پھر اعمال صالحہ قابل قبول ہو جائیں، ورنہ اگر ایمان ہی کامل نہیں ہے تو اعمال صالحہ کیوں کر قبول ہوں گے؟ اعمال صالحہ کی قبولیت کا انحصار مکمل اور کامل ایمان پر ہے، ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کامل ایمان کسی کے پاس ہے تو یقیناً اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر نیک اعمال انجام دے گا تو اب چونکہ اس نے ایمان حاصل کر لیا ہے لہذا اعمال کی منزل بدل جائے گی۔ ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ یہاں سے بلند ہو کر اوپر جاتے ہیں۔ اگر نیک اعمال انجام دیے گئے ہیں اور ایمان کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں تو وہ بلندی حاصل کر لیں گے اور قبولیت کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اگر قبولیت کی منزل حاصل کر لیں گے تو اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو جائیں گے، بہترین لوگ ہیں یہ۔ اور یہ اولئک ہم خیر البریہ کے بارے میں ائمہ اطہار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متواتر احادیث اور اقوال ہیں کہ یہ ہم خیر البریہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف ذات امیر المومنین اور ان کے شیعہ، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کامیابی حاصل کرے گا۔ تو شیعہ ہونا یعنی ایمان لانا، اور علی کی ولایت کو دل میں رکھنا یعنی ایمان لانا، اگر وہ نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت ہرگز نہیں۔ اس سلسلے میں بڑا ہی واضح بیانات موجود ہیں معصومین علیہ السلام کہ حد یہ ہے کہ اگر پیغمبر بھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے تو سارے انبیاء کے کام فما بلغت رسالتہ کے اوپر رکے ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر کام کو انجام دے دینے کے بعد اگر ولایت علی کا اعلان رسول نہ کریں تو رسول کی رسالت خطرے میں آ جاتی ہے۔ افضل الانبیاء کی رسالت اگر خطرے میں آ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء کی رسالت خطرے میں آ گئی، کیونکہ سب انبیاء کے تو نبی یہی ہیں۔ اگر ان کی رسالت قابل قبول نہ ہوئی معاذ اللہ تو پھر کسی اور کی کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری کوششوں کا انحصار وہ ایک اعلان ہے، کہ جو اعلان نہیں ہے صرف نہیں کہا کہ یا ایھا رسول بلغ، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو فعل کے طور پر انجام دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی آپ جب تک فعلاً اس کو
सबके सामने पेश नहीं करेंगे, फमा बल्लगता रिसालतहू, तो आपकी रिसालत भी खतरे में आ जाएगी। तो अब रसूल ने दोनों काम अंजाम दिए। जहां मुबल्लिग के लिए कहा गया तो मुबल्लिग बन करके मिंबर पे गए और अली के फजाइल बयान किए, और जहां कहा गया कि इन लम तफअल, तो उन्होंने हाथों पर बुलंद करके इस अमल को अंजाम दिया। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मैंने अर्ज किया था कि कामिल ईमान को कबूल किया जाए, और कामिल ईमान तभी होगा जब दीन कामिल होगा। अगर दीन ही नाकामिल है, यानी दीन इकमाल की मंजिल पर नहीं पहुंचा है, तो ना तो दीन पूरा हुआ, ना दीन कमाल पर है, ना दीन पूरा हुआ। इसके नतीजे में अगर ईमान कोई लाएगा बगैर अली के, तो उसका ईमान भी अधूरा रहेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, यानी ये कि मुकम्मल ईमान लाना है। तो मुकम्मल ईमान लाने के मतलब ये है कि अंबियाए मा सबक के ऊपर भी ईमान, पैगंबर अकरम पर भी ईमान, और अगर अली की विलायत पर ईमान नहीं है तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो जब ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो आमिल सालिहात की मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद। इसके माने यही है कि असले इन्हिसार, असले इन्हिसार जो है वो विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जो शिया हो गया तो उसके लिए कहा गया है कि अब ये हम खैरुल बरिया, यही वो है कि जो कामयाबी हासिल करे। तो इसकी बहुत अहादीस मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद पैगंबर के पास गए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे हक दिखला दीजिए, बतलाइए नहीं, मुझे देखना है हक। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़े मशहूर सहाबी। पैगंबर ने कहा उस कमरे में चले जाओ। तो जिस कमरे में थे उससे दूसरे कमरे में गए। उस कमरे में उन्होंने देखा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नमाज में रुकू और सुजूद में मशगूल हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अली ने एक दुआ की। दुआ क्या करते हैं? परवरदिगार, तुझे वास्ता है तेरे हबीब का कि इस उम्मत के गुनाहगारों को बख्श। ये देख करके अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैरान हो गए। पलट के आ करके बताना चाहते थे कि रसूलुल्लाह से बताएं कि या रसूलुल्लाह, मैंने ये देखा। उस कमरे में जिसमें थे उस पर फिर वापस आए। वापस जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि रसूल अब इबादतों में मशगूल। ये अब रुक गए कि अब ये भी इबादत करने लगे, पैगंबर अकरम भी, तो मैं इंतजार करूँ। जब इनकी नमाज खत्म हुई तो इन्होंने एक दुआ कर ली। पैगंबर की दुआ क्या है? परवरदिगार, इस उम्मत के गुनाहगारों को अली के सदक़े में माफ कर दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब मुझे कहने दीजिए कि हक के दोनों रुख दिख गए, एक नबूवत का और रिसालत का, और एक विलायत का और वसायत। इन दोनों को अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देख लिया। हदीस पुरानी है, बयान करने का वक्त नहीं है। हकीकत दीन ये है कि जहाँ रिसालत के ऊपर यकीन हो और जहाँ इमामत पर और चहारदा मासूमीन पर ईमान, तब जाकर आमाल गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, वरना खाता खुला ही नहीं। जो कुछ करते रहिए फालतू में सब है। बल्कि इसके बरक्स हदीस मिल जाती हैं आइम्मा से कि जाके पूछा कि पर मौला, दूसरे लोग तो बड़ी खुशूर से इबादतें करते हैं, बड़े सजदे, बड़ी नमाजें, बड़ी इबादतें, रोज़े, बहुत अच्छे काम करते हैं, मौला इनका क्या होगा? आप फरमाते हैं हमारी मोहब्बत के बिना अगर किया तो यह काबिल कबूल नहीं होगा। बल्कि एक जगह ये भी फरमाते हैं उनकी नेकी तुम्हें दे दी जाएगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अजीजों,
اگر یہ ہے حقیقت تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ عالم شیعت میں ہی مسئلہ، باہر کو چھوڑ دیے، کتنے قسم کے فلیور شیعت کے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک کچھ بالکل ہی جسے کہا جائے کہ انقلابی ایرانی ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، گنوا رہا ہوں، کہ جو بالکل ہی ولی فقیہ میں اتنا زیادہ ڈوب گئے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی ولایت کو نہیں مانا تو گویا حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانا۔ ناممکنات میں سے ہے، غیر معصوم کی ولایت معصوم کی ولایت جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک اس طرف، دوسری طرف والے جو ہیں کہ جو دوسرا فساد برپا کیے ہیں، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے علی کو ہمارے انداز میں نہیں مانا، ان کا انداز بتا رہا ہوں، پیغمبر والا نہیں، اسلام والا نہیں، شیعت والا نہیں، ائمہ والا نہیں، ان کے انداز میں اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ مفسد ہو گئے، آپ تو ویسے ہی قابل لعنت بن گئے۔ یہ اپنے ہی مذہب میں، اپنے ہی دین میں، اور ان میں سے کچھ کی اصلیت یہ ہے کہ وہ پہلے اہل سنت میں تھے اور اب داخل ہوئے 4-6 سال پہلے، اور داخل ہونے کے بعد ہمارے جید علماء کو برا کریں۔ آپ ذرا سوچئے کہ لوگ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یونیورسٹی میں، امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہوں گے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں۔ سب اسٹوڈنٹ لائق ہوتے ہیں، بہترین نہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ کمال نہیں حاصل کرتے، لیکن ان میں سے چنیدہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارے یہاں سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، عرب سے، مختلف ممالک سے لوگ جاتے ہیں حوضہ علمیہ میں پڑھنے کے لیے، وہاں بھی وہی ریشیو ہونا چاہیے، وہاں بھی 100% سب اچھے ہو کے تو نہیں آئیں گے۔ کچھ ان میں سے تعداد ہے کہ جن کے کار نمایاں، جن کے تقویٰ، جن کا عدل، جن کا انصاف، جن کا علم، جن کی خوبیاں فقط یہی نہیں کہ ان تک محدود ہیں، پورے عالم میں مشہور ہو جاتے ہیں، جن کے پاس علم و فضل ایسا ہے کہ واقعی انہوں نے کار نمایاں انجام دیا ہے۔ ہم اور آپ تو واقف نہیں ہیں، آدھے ہم سے سوئے ہوئے ہیں۔ بر صغیر میں ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا آج تک لوہا فارسی دنیا میں اور عربی دنیا میں مانا جاتا، ہمارے یہیں سے پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ ایک پاسبل ہے کہ 100 میں سے، لاکھ میں سے، 10 لاکھ میں سے ایک کوئی ایسا ہوگا جو بہت ہی فضل اور علم میں اوپر ہو۔ ہم اسی کو تو مان رہے ہیں تاکہ کوئی چانس آف ایرر نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر وہ کچھ کہہ دے تو ہمیں مستند جواب مل گیا، اس سے مستند دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، اس سے زیادہ قابل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنے گئے ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ حضرت علی کا بغض دل میں لے کے گئے ہیں؟ وہ اگر فتاوے دے رہے ہیں تو کیا یہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کے سامنے تمام چیزیں ہیں، قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، اقوال ائمہ بھی ہے، علم صرف و نحو بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اگر وہ فتویٰ دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ مستند کوئی فتویٰ ممکن ہی نہیں، ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر اگر انہی کو برا کہا جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر آج کا کوئی کیمسٹری کا نوبل پرائز ونر ہو، آپ نے سنا ہے کہ کیمسٹری والے اس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہیں سنا ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں بھی کتنے 14 لوگ مارے گئے، 14 لوگ مارے گئے۔ جن لوگوں نے یہ کام کروایا تھا، ہمارے والے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جن کی تقاریر کے نتیجے میں یہ ہوا تھا، انہوں نے اس کی مذمت کی، منہ سے بول تو سکتے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے شیعہ بھائی مار دیے جائیں، لیکن نہ بولنا اس بات کی دلیل کہ ان میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ یہ ظلم کے خلاف بول سکتے۔
حالانکہ اپنے آپ کو حضرت علی کا بہت بڑا شہدائی بتاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس الجھن میں کہ دونوں طرف اسپیکٹرم کے دونوں طرف آپ اگر الجھیں گے تو اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ ہم ہیں امت وسطا، ہم ہیں درمیانی امت۔ کیا ہمارے آباء و اجداد بیوقوف تھے ماذ اللہ کہ انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی؟ اب پتہ چلا ہے کہ 3 دفعہ شہادتیں دینی ہیں تم نے، تو انہوں نے نمازیں کیا بیوقوفی میں پڑھی تھیں؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ آپ سے علم و فضل میں زیادہ تھے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میری چوتھی نسل جو تھی، پہلے کی چوتھی نسل، وہ مجھ سے زیادہ علم و فضل میں آگے تھے، میں یہ جانتا ہوں۔ اور سب کے ساتھ یہی ہے، آپ میں سب کی کیفیت یہ ہے۔ یہ جو آپ بتاتے ہیں نا کہ میرے گھر سے علم اٹھتا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ میرے یہاں سے جلوس نکلتا تھا، یہ آپ کے آباء و اجداد کے ایمان کا نتیجہ تھا۔ وہ متقی لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیے تھے۔ تو اگر وہ لوگ بھی غیر ہدایت یافتہ رہ گئے اور ان کی نمازیں بھی قابل قبول نہ ہوئی تو بھائی کس کی نماز قبول ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ کس کی قبول ہو؟ اب اگر ذرا سا کچھ کہہ دیجئے تو ناراضگی۔ ابھی ایک نئی ڈیفینیشن ہم کو ملی حال ہی میں، مقصر کی ایک نئی ڈیفینیشن پتہ چلی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہماری غفلت کا بھی عجب حال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ کے مرتبے سے علی کا مرتبہ کم ہے تو آپ مقصر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان سے پلٹ کے پوچھے کہ حضرت علی کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جس کا کلمہ پڑھتے تھے وہ ان کا رسول ہوا، اور جس کی رسالت کا اقرار کیا وہ یقیناً ان سے افضل ہوا، تبھی تو رسول مانا۔ ورنہ خود کہہ دیتے کہ ہم رسول ہیں ماذ اللہ، اور پھر رسول کی حدیث کس کام آئے گی جہاں کہا جا رہا اما ترضیٰ یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تمہاری منزلت وہی ہے علی، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جیسے ہارون کے لیے ہارون کی تھی موسیٰ کے لیے؟ فقط یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نے آخری لمحات میں نبی سے 1000 باب علم حاصل کیے۔ اب بتاؤ افضل کون؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ اگر آپ غور کیجئے، ذرا سا غور کیجئے، ذرا سا غور کیجئے، جن لوگوں کے پاس 14 معصومین ہوں، 250 سال کی تبلیغ ہے معصومین۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت، 260 میں غیبت صغریٰ اسٹارٹ ہوئی، 320 میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ تو 11 سے لے کر 260 یعنی 250 سال تک آپ 11 اماموں سے شرفیاب ہوتے رہے۔ اب آپ اپنی فکر کا ذرا غور کیجئے، فکر کے اوپر آپ کی فکر کی سطح تو بہت بلند ہونی چاہیے۔ الجھے کس میں ہیں؟ ذوالجناح گھوڑا تھا کہ گھوڑی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سوچیں ہیں آپ کی عقل کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے۔ آپ کی فکر و نظر کی منزل کہیں اور ہونی چاہیے۔ الجھے ہوئے کس میں؟ ان کی منزلت زیادہ ہے کہ ان کی منزلت زیادہ؟ اللہ ابھی تک 1400 سال کے بعد طے نہ کر پائے کہ رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہیں، یہ طے نہ کر پائے، اور بتا رہے ہیں دوسرے کو کہ وہ مقصر۔ ٹھیکہ ان کو دیا گیا ہے طے کرنے کا کہ مقصر کون ہے اور مولائی کون ہے، اور مولائی بھی میرے آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ یہ لفظ آئی کہاں سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیکن عزیزو،
اگر ایمان کو بچائیں گے تب اعمال کے اوپر اثرات ہوں گے، اور وہی ایمان اور اعمال آپ کو لے کر قوم خیر البریہ کی منزل پر پہنچائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مستند لوگوں تک جائیں، جہلا سے دین نہیں لیں۔ دین لینے کے لیے ذریعے بتائے گئے، وہاں پہنچیے اور وہاں سے اپنی پیاس کو بجھائیے اور سیراب ہو کے پلٹیے تاکہ آپ صحیح دین حاصل کریں۔ جو امام حسین کے ماننے والے ہم کنفیوز چل رہے ہیں آپ سے، سوچیے، یعنی امام حسین نے جس چیز کو بالکل واضح کر دیا سب کے سامنے، یہاں پریشان چل رہے ہیں کہ ہمارا ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے۔ ارے آپ اپنا ایمان تو درست رکھیے، دوسرے کے ایمان و بے ایمان ہونے پہ آپ پریشان نہ ہوئیے، پہلے اپنے والے کو ٹھیک کر لیجیے اور بچا لیجیے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے عزیزوں۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اسی ایمان کے تحفظ کے لیے حسین نکلے، اور حسین نے سب کچھ گنوا دیا۔ عزیزوں، ایک بیٹی تھی حسین، چلنے لگی تھی تو بابا سے کہتی تھی اے بابا مجھے ساتھ لے چلیے، اور حسین، اب کہتے ہیں علماء یہی اور حقیقت ہوگی کہ حسین کی اولادوں میں دو اولادیں ایسی تھیں کہ جن کی مشابہت اتنی زیادہ تھی، ایک علی اکبر جو رسول سے ملتے، اور یہ ایک فاطمہ صغریٰ تھی جو فاطمہ سے بہت ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے شاید مولا لے کے نہیں گئے اس بچی کو کہ بازار کوفہ اور شام میں تصویر فاطمہ کہیں دکھائی نہ دے، اس لیے بچی نہ جاتی۔ پھر کہتی ہے بابا اگر میں نہیں جا سکتی ہوں تو میرے بھیا علی اصغر کو مجھے دے دیجیے، میں اس کے ساتھ رہوں گی، میں اس سے کھیلوں گی، اس کی پرورش کروں۔ حسین کو یہ بھی ایک مجاہد چاہیے تھا، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر بچہ تمہارے پاس خود چلا جائے علی اصغر کو ٹھیک ہے لے لو۔ علی اصغر چلے بھی گئے، اور اس کے بعد حسین نے ایک مرتبہ کان میں کچھ کہا اور پلٹ کے باپ کی گود میں آ گئے۔ آپ فاطمہ صغریٰ سے پوچھئے کہ ان پر کیا گزر گئی ہوگی۔ آج اگر آپ مدینہ جائیے تو ایک چھوٹا سا درخت لگا ہے، شہر سے باہر ہے، کبھی جائیے گا، پتہ نہیں انہوں نے چھوڑا ہے ظالموں نے کہ نہیں، لیکن کبھی جائیے گا تو دیکھیے گا گھر ہے، اس کی چار دیواری ہے، اور چار دیواری کے باہر ایک درخت لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا۔ پتہ یہ کیا گیا، میں بھی گیا تھا زیارت، حج پہ گیا تھا، تو جس نے مجھے دکھلایا وہ علاقہ، اس نے کہا یہ وہ درخت ہے کہ جہاں روز شام کو وہ بیٹی آتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ میرا بابا آئے گا۔ بس وقت کم ہے، تصور شرط ہے۔ میں بس ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، تھوڑا سا فرق ہے مصائب کا۔ جو مقدرات عصمت حسین کے ساتھ تھی، انہوں نے کربلا کے مصائب رفتہ پورے دن دیکھے، اور بعد کربلا جو مصائب ہوئے وہ رفتہ انہوں نے سہے، سلام ہو ان پر۔ لیکن اگر ایک بچی ایسی ہو کہ جس کو خبر ملا کہ قافلہ آ گیا اور وہ نکلے اور کہے کہ میں جاؤں گی اور ملوں گی، اب ذرا اس کے ذہن کے اوپر آپ غور کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ جب وہ بچی گئی ہوگی تو اس نے کیا دیکھا ہوگا، اور جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ باپ نہ رہا، پتہ چلا ہوگا چچا شہید ہو گئے، تو اس بچی نے جو خط لکھا تھا تو میرا بھیا علی اکبر، جواب ملا ہوگا بیٹیا وہ بھی شہید ہو گئے، بیٹی وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہوتے اگر اس بچی نے زینب سے پوچھا ہوگا اچھا سب مرد شہید ہو گئے، میری بہن سکینہ کہاں ہے، زینب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اور اگر اس نے کہا ہوگا ارے میرا وہ ششما، ارے وہ بھیا میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے، اب میں نہیں کہتا رباب کیا بولی ہوگی، زینب کیا بولی ہوگی۔ ارے اس بچی کے لیے تو ایسا بڑا صدمہ تھا کہ وہ تڑپ اٹھی، اے بابا آپ ہم سے جدا ہو گئے۔
ألا لعنة الله على قوم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا آقا یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا قطع ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اس بے جرم خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے تنہائی عالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ایک دن میں بھر لاشوں کو بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے کتنے دن سے تو میرے نام نہیں سویا ہے آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین آئیے بیر خدا حشر بپا ہے بابا شمر خنجر دیے بالی پہ کھڑا ہے بابا آپ کے پیار
حسین
اسلام کی قوت بڑھا دی جوانی آزادارو تمہارے آنسوؤں نے آزادارو تمہارے آنسوؤں نے بہشتوں خلد کی قیمت بڑھا دی جوانی تڑپ کر گر پڑے جھولے سے اصغر تڑپ کر گر پڑے جھولے سے اصغر تڑپ کر گر پڑے جھولے سے اصغر حسین بن علی کیسی صدا دی جوانی علی اصغر نے رن میں مسکرا کر علی اصغر نے رن میں مسکرا کر علی اصغر نے رن میں مسکرا کر یزیدی فوج میں ہلچل مچا دی جوانی کہاں بانوں نے اصغر کی لحد پر کہاں بانوں نے اصغر کی لحد پر کہاں بانوں نے اصغر کی لحد پر ہمیں کس کی بیٹا سزا دی جوانی مگر اسلام کی قوت بڑھا دی Right there.